جی ناظرین کرام، جیسا کہ عرض کیا تھا کہ ایک سیگمنٹ میں ہم ایک معاشی سوال کا جواب تلاش کریں گے. ملک کے بارے میں بہت سی باتیں کی جا رہی ہیں. IMF نے آج بیان دیا ہے کہ ہمارا ترقیاتی بجٹ بہت بڑھ گیا ہے اور یہ کہ ہمارے قرضے بہت زیادہ ہیں، ہمیں ریونیو بھی اکٹھا کرنا، کچھ اور باتیں بھی کی گئی ہیں ہمارے معیشت کے بارے میں. یہ سب درست باتیں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی پاکستان ایک ترقی کی ایسی شاہراہ پر بھی چل پڑا ہے جس میں ہمارا جو انڈیکس ہے، ہمارا خاص طور پر اسٹاک ایکسچینج کا، وہ 57,000 سے بھی پہلی بار ہماری تاریخ میں پہلی بار کراس کیا ہے. ڈالر کی قیمتیں کنٹرول ہو رہی ہیں، کچھ مہنگائی پہ فرق آ رہا ہے، تیل کی قیمتیں بھی کم ہو رہی ہیں، کچھ اور بھی فرق پڑتے دکھائی دیتے ہیں. اور کہا جا رہا ہے، یہ بھی IMF نے کہا ہے کہ مہنگائی میں چند ماہ کے اندر بہت فرق پڑے گا. یہ سب باتیں درست ہیں. پالیسی بنائی گئی ہے ملک کے اندر معیشت کو بہتر کرنے کی، جو عبوری حکومت چلا رہی ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک ایپیکس کمیٹی، اس کے پیچھے ہماری پوری فوج کے سربراہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں اس ایپیکس کمیٹی میں، اور نظر آتا ہے کہ یہ ساری پالیسی کہاں تیار کی گئی ہے. فوجی اداروں نے بھی تیار کی ہیں، سویلین نے بھی ان کی مدد کی ہوگی، اس کو لے کے آگے چل رہے ہیں. یہ IT میں ہے، یہ ایگریکلچر میں ہے، یہ کانکنی کے شعبے میں ہے، یہ فورن انویسٹمنٹ لانے کے شعبے میں ہے. کیا لگتا ہے کہ یہ پالیسی کامیاب جاری ہے؟ اور آنے والے دنوں میں حکومت بھی نئی آ گئی، بدل گئی، کچھ تبدیلی آ گئی، تو کیا یہ پالیسیاں پاکستان کو معیشت کے میدان میں آگے لے جا سکیں گی؟ اس سلسلے میں ہم بات کریں ڈاکٹر خاقان حسن نجیب صاحب سے، جو کہ ملک کے ممتاز ماہر معاشیات ہیں اور ایڈوائزر رہے ہیں منسٹری آف فائنانس کے، اور پبلک پالیسی ایڈوائزر بھی رہے ہیں. ان سے میں یہ سوال کرتا ہوں کہ یہ ساری جو پالیسیاں ہماری اکنامکس کی جاری ہیں اور جس کے پیچھے ہماری فوج کی قوت بھی ہے اور ایپیکس کمیٹی بھی موجود ہے، نگران حکومت بھی اس کو دیکھ رہی ہے، یہ کیسے آپ کو چلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس پر 3 چیزیں جو ہیں وہ انسٹرومنٹس یوز ہو رہی ہیں ملک کو چلانے کے لیے آن دی اکنامک سائڈ. نمبر 1 تو ہم ایک IMF کے پروگرام میں ہیں، اس میں کچھ ایڈجسٹمنٹس ہو رہی ہیں جس سے آپ نے دیکھا کہ سرکولر ڈیٹ کے بڑھنے میں کمی ہوگی، جس سے آپ نے دیکھا کہ کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ کچھ سنبھلا ہے، جس سے آپ نے دیکھا کہ مالیاتی خسارہ کچھ سنبھلا ہے. نمبر 2 آپ کچھ ایڈمنسٹریٹو ایکشنز لے رہے ہیں. ایڈمنسٹریٹو ایکشن سے کیا مطلب ہے؟ آپ اسٹیبلشمنٹ کے تھرو ایک انفورسمنٹ انشور کر رہے ہیں کہ اسمگلنگ پر، ہورڈنگ پر، افغان ٹرانزٹ ٹریڈ پر اور ڈالرائزیشن پر قابو پایا جا سکے. یہ آپ کیسے کر رہے ہیں؟ یہ آپ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ میں آپ نے کہا کہ آپ جو ٹریک اینڈ ٹریس کو یوز کر کے کنٹینرز کو چیک کریں گے. آپ نے 10% سیس لگایا. آپ نے کوشش کی کہ یہ جو بڑھتا ہوا افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے جس نے ملک کو بہت نقصان پہنچایا ہے، بیکاز یہی چیزیں آ کے انفارمل مارکیٹس میں بکتی ہیں، اور جب وہ انفارمل مارکیٹس میں بکتی ہیں تو وہ پاکستان کی انڈسٹری کو پنپنے سے روکتی ہیں. پھر آپ نے اسمگلنگ، چاہے وہ اکراس دا بارڈر تھی، آپ نے دیکھا 2.5 لاکھ ٹن چینی کی اجازت دی، کہیں 5-6 لاکھ ٹن کے ایسٹیمیٹس آنا شروع ہو گئے کہ وہ ایکسپورٹ ہو گئی، بلکہ اسمگل ہو گئی. اس سے ایک اور قیمت بڑھی. ان سب چیزوں کو روکا. ایک تیسری مارکیٹ کریٹ ہوئی تھی جو ڈالر کو پل کر رہی تھی اس طرح سے کہ جو انٹر بینک ہے اور جو آپ کا اوپن مارکیٹ کا ریٹ ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا تھا ایک انفارمل انلیجیٹمیٹ السٹ مارکیٹ کی وجہ سے. اس کو روکا گیا. یہ بھی ایک انفورسمنٹ تھی. یہ سیکنڈ ٹیئر ہے آپ کا. ایک تھرڈ ٹیئر کیا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ SIFC کو یوز کرتے ہوئے دنیا میں پاکستان کا جو مقام ہے وہ ایز این انویسٹمنٹ ڈیسٹینیشن بھی بڑھائیں. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ دنیا میں جا کر یہ کہیں کہ اگر آپ آسانی چاہتے ہیں تو ہم پیدا کریں گے آپ کے لیے، ہم آپ کو یہ جو بیوروکریٹک ہرڈلز ہے اس سے نکالیں گے. میں بارہا کہتا ہوں کہ 2019 میں جب میں ٹیبل پر موجود تھا تو ہز رائل ہائنس کراؤن پرنس آئے پاکستان سعودی عربیہ کے، اور انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان میں ایک ریفائنری لگائیں گے. میں آج 2023 کے آخر میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو کہاں ہے وہ ریفائنری؟ تو انہوں نے آپ کو یہاں تک کہا کہ آپ کی بیوروکریٹک ہرڈلز ہمیں روکتی ہیں، ہمارے پروجیکٹس کو ڈیلے کرتی ہیں. CPEC 2 ڈیلے ہو رہا ہے نا، مطلب کب سے ڈیلے ہو رہا ہے؟ وہ اگر انویسٹمنٹ آئے گی تو انڈسٹری لگے گی تو اسپیشل اکنامک زونز یوز ہوں گی، اور جو 44,000 میگا واٹ بجلی ہے وہ استعمال میں آئے گی. اسی طرح فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ صرف 1.5 سے 2 ارب ڈالر ہے پچھلے 10 سال میں. یہ پاکستان کے لیے کہیں بھی ایسی چیز نہیں ہے. فورن پورٹ فولیو انویسٹمنٹ نہیں آتی تھی تو پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ بہت سستی ہو گئی تھی.
اب ان سب چیزوں کو تو آپ کو ماننا پڑے گا. SIFC ایک ہول آف گورنمنٹ اپروچ ہے, اس میں آف کورس مطلب بہت معزز لوگ سارے ملک کے ہر ٹیئر کے ہیں, فیڈرل بھی ہیں, پروونشل بھی ہیں, تاکہ ایک کوآرڈینیشن کریٹ کی جا سکے. اب ان تین چیزوں میں IMF کی ایڈجسٹمنٹ, پاکستان کی ایڈمنسٹریٹو ایکشنز, انفورسمنٹ, اور پاکستان کی انویسٹمنٹ کو لانے کی ایک ہول آف گورنمنٹ اپروچ, میں اس پورے تنازل کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ شارٹ رن میں یہ اکنامک مینجمنٹ ہو رہی ہے. اس کا یہ قطعی طور پہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان کے اسٹرکچرل مسائل جو ہیں وہ ابھی اپنی جگہ پہ نہیں کھڑے ہوئے اور ان کو ہم نے حل کرنا ہے, پر اس شارٹ ٹرم مینجمنٹ سے آپ کا انویسٹر چونکہ واپس آیا, تو آپ نے صحیح کہا 57,000 سے اوپر چلا گیا ہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج, یہ ابھی بھی بہت سستا ہے. یہ جب میں ارننگز گروتھ دیکھتا ہوں تو اس پہ 3.1 کا پرائز ٹو ارننگز ریشیو بنتا ہے. پاکستان 5 یا 6 یا 8 پہ ٹریڈ کرتا رہا ہے 5 سے 10 سال میں پچھلے. یہ ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ یہ بھی ہوا کہ اس وقت پروفٹیبلٹی باوجود اس کے کہ ہم نے ایک پالیسی ریٹ زیادہ رکھا ہوا ہے تاکہ انفلیشن کو روکا جا سکے, پھر بھی پاکستان کی جو حصص ہیں ان کی پروفٹیبلٹی اسپیشلی پیٹرولیم سیکٹر, بینکنگ سیکٹر, اور اب امید ہے گیس سیکٹر کی, جب ان کی قیمتوں میں رد و بدل ہوا تو بہتر آئیں گی. اس کے بعد جب IMF کا پروگرام ہوا تو آپ کو یہ تقویت ملی ہے کہ جو ایکسٹرنل سیکٹر کا چیلنج ہے, اور میں آج بھی کہتا ہوں کہ وہ پاکستان کے لیے چیلنجنگ ہے, پر اگر $700 ملین آپ IMF کے لے لیتے ہیں تو اٹ از ناٹ دی IMF منی وچ میکس اٹ لاٹ آف ڈفرنس. یاد رکھیے کہ IMF کے ساتھ جڑا ہوا وہ اسٹیمپ آف اپروول جو یہ کہتا ہے کہ پاکستان ریفارم پاتھ پر آن ٹریک ہے, آپ کو بہت سے اور جگہوں پر ملٹی لیٹرل یعنی کہ ورلڈ بینک, ADB, AIIB اور IDB میں وہ فیسلٹیز جو کہ رکی ہوئی ہیں ان کو کھول دیتا ہے. وہ بائی لیٹرل فنڈنگ جو کہ ہمارے دوست بھی ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا IMF کا پروگرام چلائیے تو ہم آپ کو پیسے دیں گے, کیونکہ وہ نہیں سمجھتے کہ ہم آن آر اون ریفارم کر پاتے ہیں. یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے پر یہ حقیقت ہے. سو اس کا ایک ریویو ہو گیا ہے. لیٹس ہوپ کہ فارن فنڈنگ پاکستان فلو کرے, بیکاز اب بھی پاکستان کو $25 ارب اس سال کے لیے چاہیے. رول اوورز بھی ہیں اور ری فائنینسنگ بھی ہے. کچھ انرجی پہ کام ہوا ہے. یہ تو ہے ان دا کرنٹ فائنینشیل ایئر ہم اس کو اسٹیبلٹی کی طرف لے کر جا رہے ہیں. IMF کا ورڈ یوز کر لیتا ہوں, اگر آپ ہماری بات کو مستند اور کرنا چاہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک نیسنٹ ریکوری, آپ سمجھے ارلی ریکوری, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں ہمیں بھی دکھائی دے رہی ہے. ایک تھوڑی سی ریکوری ریمیٹنسز جو ہیں وہ واپس آئی ہیں, وہاں پہ دکھائی دے رہی ہے. ایکسپورٹ $2.5 ارب کے قریب ہے. امید ہے کہ ویٹ اچھی آ رہی ہے, کاٹن 11.5 ملین بیلز پہ واپس جا رہی ہے, رائس کی کراپ بھی اچھی ہے. سو ایکسپورٹیبل سرپلس بھی وہاں پہ موجود ہے. یہ تو ہے شارٹ ٹرم سارا کچھ جو ایک سال کے تنازل میں ایک میکرو اسٹیبلٹی دیتا ہے. بٹ دس مسٹ لے دا فاؤنڈیشن فار پاکستان گروتھ اوور دا نیکسٹ 3 to 5 years, جس میں نہ صرف ہم نے انویسٹمنٹ ہے بلکہ اپنی پیداواری صلاحیت کو بڑھانا ہے, اپنی ڈی ریگولیشن کرنی ہے, اپنی انرجی سیکٹر کو ری وائر کرنا ہے, پرائیویٹائز کرنا ہے, آؤٹ سورس کرنا ہے. HBFC, PIA, اسٹیل مل کا فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے. ہم نے FPR کو براڈ بیس کر کے نہ صرف ایگریکلچر انکم ٹیکس بلکہ پاکستان کی ریٹیل اینڈ ہول سیل اور کیپٹل گینز کا ریئل اجرا کرنا ہے. یہ بھی فیصلہ کرنا ہے کہ ملک میں مینوفیکچرنگ کو آسان بنانا ہے اور وہاں پہ انکم لانی ہے, وہاں پہ انویسٹمنٹ لانی ہے. اور آخری بات یہ ہے, یاد رکھیے پاکستان میں انویسٹمنٹ ٹو GDP از بلو 14%. جن ملکوں نے ترقی کی ہے ان کی یہ شرح 25 سے 30% تھی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر خاقان حسن نجیب صاحب. آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ اور بہت کلیئرٹی کے ساتھ ساری سچویشن کو واضح کیا ہم پر, اور کلیئر ہو گیا کہ ہم نے جو پالیسی اڈاپٹ کی ہے وہ پازیٹیو ڈائریکشن پہ چل رہی ہے. اللہ کرے کہ پاکستان کی معیشت جو ہے اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائے اور صحیح رخ جو اس نے اختیار کیا ہے وہ نتائج دے. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.